اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور اس موضوع پر آج یہ تیسرا اور آخری خطبہ جمعہ آپ سننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے یا پھر جن لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، اس میں سے ایک انسان وہ بھی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر کے ہر وقت گالیاں بکتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ جو زبان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں یہ زبان ایک طرف نعمت ہے، وہیں دوسری طرف زحمت بھی ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال کر کے ایک انسان جنت میں جا سکتا ہے، وہیں دوسری طرف اسی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ کیا ہم جو کچھ بھی بات کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں اللہ پکڑے گا، ہر چیز کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تجھے اتنی سی بات معلوم نہیں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر اپنے منہ اور اپنے ناک کے بل جو گھسیٹے جائیں گے وہ اپنی زبان کی کمائی کی وجہ سے، زبان ہی کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ لوگ، ہم اور آپ اس زبان کا زیادہ تر غلط استعمال کرتے ہیں، اسی زبان سے لوگ زیادہ تر گالیاں بکتے ہیں، اور گالیاں بکنا یہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا عالم، کیا جاہل، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، ہر کوئی گالی بکنے میں ماہر ہوتا ہے، اور گالی بکنا ایک فیشن سمجھتا ہے۔ اور تو اور ہے، جو ہماری اولادیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، وہ بھی ایک دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک باپ نے خود یہ کہا کہ مولانا میرے بیٹے مجھے سور کہتی ہے۔ اللہ کی پناہ، دیکھیے، اور باپ ہنس رہا، خوش ہو رہا۔ ہمارے جو بچے ہیں نا، ایک دوسرے کو سور بہت زیادہ کہتے ہیں۔ یہاں تو سور بہت ہی زیادہ مشہور گالی ہے، یہ بھی ایک گالی کے اندر ہے، شامل ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ گالی مت دیا کیجئے، اپنی زبان سے اگر گالی بکیں گے تو اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی، یاد رکھ لیجئے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب الفاحش المتفحش، کہ لوگوں
گالی گلوچ کرنے سے بچا کرو، بیہودہ گوئی کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بیہودہ گوئی، فحش گوئی اور گالیاں بکنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبغض الفاحش المتفحش، کہ بے شک کہ اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، اللہ کی پناہ، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین گالیاں بکنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء، کہ بد کلامی کرنے والے، صرف گالی ہی نہیں، برا بھلا بولنے والے، بد کلامی کرنے والوں سے اللہ رب العالمین سخت نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہ آج کل بہت ہی عام ہے، مسلمان ہی زیادہ گالیاں بکتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں ایک طرف ہم مسلمانوں کا یہ عالم ہے، ہم مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ ہم بات بات میں گالیاں بکتے ہیں۔ ہمارا جو مذہب ہے نا، انسان تو دور کی بات ہے، انسان کو گالی دینا تو کبیرہ گناہ ہے۔ ہماری شریعت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری مخلوق کو گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے کو گالی مت دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ ہوا کو گالی مت دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جو انسان مر گیا ہے، جو مردہ ہے، اس کو گالی مت دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جو شیطان ہے، اللہ اکبر، دیکھ لیجئے اسلام کی تعلیم، شیطان کتنا بڑا خبیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ شیطان کو بھی گالی مت دو۔ بعض روایتوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بخار کو گالی مت دو، اللہ اکبر، دیکھ لیجئے یہ بخار، اس کو بھی گالی دینے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ اور ایک ہم اور آپ ہے جو بات بات میں منہ کھولے تو اپنی بیویوں کو گالی بکتی، اپنے بچوں کو گالیاں دیتی، اپنے ماتحت کے لوگوں کو گالیاں دیتی۔ تو یاد رکھ لیجئے، آج آپ گالی دے کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ بچ نہیں سکتے۔ جو انسان گالیاں بکتا ہے نا، اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب برباد ہیں۔ جو انسان دوسروں کو گالیاں دے گا، وہ انسان جس کو گالی دے گا اس کو کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں اٹھا کر کے دے گا، یا پھر ان کی برائیاں اپنے سر رکھ کر کے جہنم کے اندر جائے گا، یاد رکھ لیجئے۔ تو خیر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ گالیاں بکنے والوں سے اللہ رب العالمین کو سخت نفرت ہے۔ تو بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولیے بھائی۔ ہاں، بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر سے یہ سب برائیاں ختم ہو جانا۔ نمبر 2، جس انسان سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے، ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ دن میں گدھا بننے والوں اور رات میں مردار کی طرح پڑے رہنے والوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ دن میں گدھا بننے والے اور رات میں مردار پڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سن لیجئے اس کا معنی اور مفہوم۔ دیکھیے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے زیادہ تر دنیا کمانے کے چکر میں ہیں۔ لوگ دنیا کما رہے، دنیا، اور لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ لوگوں کی صبح اور شام صرف دنیا کمانے میں گزر رہی ہے۔ ایک انسان صبح سے لے کر کے شام تک گدھے کی طرح کمائی کرتا ہے۔ جس طرح سے گدھا کام کرتا ہے کھیتوں کے اندر، اسی طرح سے ایک انسان صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرتا ہے، اس کا دن گزر جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو انسان تھکا ماندہ رہتا ہے، فوراً بستر پر مردار کی طرح گر جاتا ہے، نہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ سن لیجیے حدیث، پہلے حدیث سن لیتے، اس کے بعد جو ہے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبغض کل جعذری جواس، کہ بے شک کہ اللہ رب العالمین جواس اور جعذری قسم کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ جعذری اور جواس کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس الفاظ میں کئی معنی ہیں۔ جعذری اور جواز، اس کا ایک معنی ہوتا ہے ہر وقت بک بک کرنے والا، شیخی بگاڑنے والا، بکواس کرنے والا، خوب کھانے والا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ محدثین کرام نے اس کا ایک معنی بہت ہی زیادہ کھانے والا بھی کیا ہے، بہت ہی زیادہ کھانے والا، بد اخلاق، بد کردار،
سخت مزاج، تند مزاج، دل میں ذرہ برابر بھی رحم و کرم نہیں، یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے جعذری اور جواز قسم کے لوگوں سے، بد اخلاق لوگوں سے، بکواس کرنے والے لوگوں سے، شیخی بگھاڑنے والے لوگوں سے، پھینکنے والے لوگوں سے۔ ہمارے شہر میں پھینکنے والے لوگ بہت ہیں، اتنا پھینکتے کہ لپیٹنا مشکل ہوتا، لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا کتنا پھینک رہا ہے۔ تو یہ پھینکنے والوں سے اللہ رب العالمین کو سخت نفرت ہے میرے بھائیوں۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صخابن بالاسواق، بازار میں شور شرابہ کرنے والوں سے اللہ کو نفرت ہے۔ دیکھ لیجئے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بازار میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بازار میں آوازیں زیادہ کرتے رہتے، تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جیفتن باللیل حمار بالنہار، رات میں مردہ کی طرح پڑے رہنے والوں اور دن میں گدھا بننے والوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے۔ دیکھیے رات بھر انسان، دن بھر انسان کما رہا، لیکن رات ہوتی ہے سیدھا بستر پر آ جاتا ہے، مردار کی طرف پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، یاد رکھ لیجئے، اب انسان دن بھر کمائے گا تو محنت کرے گا، دنیا کمائے گا تو آخرت کے لیے وہ انسان کب کوشش کرے گا؟ اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے انسان سے اللہ رب العزت کو نفرت ہے۔ ذرا غور سنیے، جو انسان جتنی زیادہ محنت آخرت کے لیے کرنی چاہیے تھی اتنا وہ انسان دنیا کے لیے کرتا ہے۔ جتنی زیادہ ایک انسان کو محنت آخرت کے لیے کرنی چاہیے، لیکن وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ محنت جو ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ تو اسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دن میں گدھا بننے والے اور رات میں مردار کی طرح پڑے رہنے والوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے۔ رات بھر سویا ہے، نہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے نہ ہی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، کرن پھٹتی ہے، انسان فوراً جلدی اٹھتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، برش کرتا ہے، نہاتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، سیدھا ڈیوٹی پر بھاگتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ آج کل فجر کی نماز کتنی تاخیر سے ہے، لیکن پھر بھی لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ اسی حدیث کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا نماز فجر کی اہمیت پر ہوگا، اس لیے کہ دیکھیں آج میں نے اعلان کیا کہ فجر کی نماز 5:50 کو ہے، 6 بجے، سمجھ لیجیے کتنے بجے؟ 6 بجے۔ اتنی تاخیر سے فجر کی نماز ہو رہی ہے لیکن انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسے انسان کو مردار ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور جیفا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سڑی ہوئی مردہ لاش جس کے اندر بدبو ہو، اللہ کی پناہ۔ تو جو انسان رات بھر پڑا رہتا ہے نا، وہ انسان ایک سڑی ہوئی لاش کی طرح ہے۔ تو اگلا خطبہ جمعہ آپ ضرور آئیے، نماز فجر کی برکت کے بارے میں میں آپ کو حقیقتیں اور احادیث سنانے والا ہوں۔ کتنی تاخیر سے ہو رہی ہے لیکن لوگ فجر کی نماز کو نہیں پڑھتے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اتنی تاخیر سے فجر کی نماز کا ہونا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا بہت جلدی ہو جاتی ہے فجر کی نماز، تو انشاءاللہ وہ اگلا خطبہ جمعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے جو انسان آخرت کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی محنت وہ انسان دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اور اسی حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، جو دنیا کا بہت جانکار ہے آخرت کے معاملے میں جاہل ہے، ایسے انسان سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے۔ یا آج کے خطبہ جمعہ میں تیسری بات ہے، سن لیجیے۔ جو انسان دنیاوی امور میں بہت زیادہ چالاک ہے، بہت زیادہ ہوشیار ہے، لیکن دین کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہے۔ آج کل ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ بزنس میں بہت آگے۔ ہمارے اور آپ کے جو بچے ہیں ان کے پاس 10 ڈگریاں ہیں، کئی لوگ 10 زبانوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، لینگویج کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے بچے یہ ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، BA ہے، MA ہے، BCom ہے، MPhil ہے، PhD کی ڈگریاں ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے ڈگریاں ہیں، لیکن اتنی زیادہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، ایسے لوگوں کو قرآن مجید کی 3-4 سورتیں بھی یاد نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو نماز کی دعائیں بھی یاد نہیں ہیں،
تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، جو دنیاوی معاملات میں بہت چالاک، بہت ہوشیار، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بالکل بھی پسند نہیں کرتا، جیسا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، بے شک اللہ رب العالمین ایسے ہر انسان سے نفرت کرتا ہے جو دنیا کا بڑا ماہر ہے، بڑا چالاک ہے، بزنس مین ہے، بہت ہوشیار ہے، لیکن دین کے معاملے میں نادان ہے، آخرت کے بارے میں نادان ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کی موٹی موٹی باتوں کا بھی اسے علم نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہر انسان عالم نہیں بن سکتا ہے، یہ بالکل طے ہے۔ ہر انسان حافظ نہیں بن سکتا ہے، ہر انسان نہ ہی عالم بن سکتا، نہ ہی حافظ بن سکتا، اور نہ ہی ہر انسان سے ایسا مطلوب اور مقصود ہے، لیکن ہر انسان سے اتنا مطلوب اور مقصود ضرور ہے کہ کم سے کم اسے دین کی 3 باتوں کا علم ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور مذہب اسلام کی موٹی موٹی باتوں کے بارے میں ہر ایک انسان کو علم ہونی چاہیے۔ اگر اتنا بھی اسے علم نہیں ہے تو بیکار ہے وہ انسان، گدھا سے بھی گیا گزرا۔ ابھی آپ نے حدیث سنی تھی، میں آپ کو ایک حقیقت بھری بات بتلاتا ہوں۔ پچھلے سال یا اس سے پہلے سال جو ہے KBC میں ہاٹ سیٹ پر ایک مسلمان بچہ گیا تھا۔ اس بچے سے سوال کیا گیا، ایک آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، بچہ بولے تو آپ چھوٹا سمجھ لیں گے، بڑا آدمی تھا، اس سے سوال کیا گیا کئی لاکھ روپے کا۔ 4 آپشن تھے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں KBC میں آتا ہے، تو 3 نبیوں اور رسولوں کا نام تھا، 3 آپشن میں نبی اور رسول کا نام تھا، اور ایک میں حضرت جبریل امین کا نام تھا۔ اس انسان سے یہ سوال کیا گیا کہ ان 4 میں سے کون نبی اور رسول نہیں ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکا، جبکہ جانتے ہیں وہ انسان کیا کہتے ہیں کہ رامائن کا، مہابھارت کا، ہسٹری کا، جغرافیات کا اور سائنس کا، موجودہ دور کا بڑے بڑے سوالات کا جواب دے دیا۔ یہ آسان سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ اس میں سے کون نبی اور رسول نہیں ہے، یعنی کون فرشتہ ہے۔ حیران و پریشان ہو گیا، اسے مدد لینی پڑی، لائف لائن کا اس نے استعمال کیا۔ دیکھیے کتنی حیرت اور تعجب والی بات ہے۔ اور آج کل ہمارے آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے بچے انجینئر بن چکے ہیں، ہمارے بچے 10th کا ایگزام پاس کر لیے، نوکریاں کرتے ہیں، لیکن انہیں دین کی موٹی موٹی باتوں کا بھی انہیں علم نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بچے جو جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے، جب جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تو بھلا بتلائیے کہ دین کی موٹی موٹی باتوں کا انہیں کیسے علم ہوگا۔ ایک نوجوان کو میں نے خود یہ اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ریلوے اسٹیشن کے اوپر کہ 2 آدمی تھی، دونوں حیدرآباد جا رہے تھے، میں بھی تھا، جا رہا تھا، تو اپنے دوست کو بول رہا ہے کہ آج میں ایک زمانے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھا۔ اللہ اکبر، یہاں کی بات میں بات کہہ رہا ہوں، ایک زمانے کے بعد میں آج جمعہ کی نماز پڑھا ہوں، ورنہ کمپنی میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ دیکھیے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں۔ تو سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کو بہت نفرت ہے جو دنیا کا ماہر ہے لیکن دین کے بارے میں بہت ہی جاہل ہے، بالکل نادان ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا جان بوجھ کر کے ڈھونگ کرتے رہتے ہیں، نہیں مولوی صاحب ہم نے کیا بھی معلوم نہیں کیا کرنا، دنیا سب معلوم، پورا دنیا کو بیچ کو کھا لیں گا، اتنی اس کے پاس عقل ہے، لیکن دین کے بارے میں نماز کا طریقہ سیکھ لو، دعا کا طریقہ سیکھ لو، تشہد سیکھ لو، اتحیات سیکھ لو، تو نہیں سیکھتے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اتحیات بھی نہیں یاد ہوگا، اتحیات کے بعد جو دعا ہے وہ بھی نہیں یاد کرتے۔ بھائی سیکھنے سے آتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے جو لوگ دنیا کے ماہر ہوتے ہیں اور آخرت اور دین کے بارے میں بالکل ہی نادان ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں سے اللہ رب العزت کو نفرت ہے اس میں سے ایک بد نصیب وہ انسان بھی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، جن کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے نوازا ہے، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کو اللہ رب العزت نے مال اور دولت سے نوازا ہے لیکن وہ انسان فضول خرچی کرتا ہے۔ جی ہاں، آج کل اس بارے میں بہت سارے لوگ پھنس چکے ہیں۔ لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ، لوگ نہیں، یہ جملہ غلط ہو گیا، مسلمان، ہمیں لوگوں سے کیا مطلب ہے، ہمیں مسلمانوں سے مطلب ہے۔ مسلمانوں کے پاس مال اور دولت کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مسلمان ہی اپنے مال کو برباد کرتے ہیں فضول خرچی کر کے۔
میرے بھائیوں، اللہ نے مال اور دولت ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم فضول خرچی کریں. سب سے زیادہ فضول خرچی سے اسلام نے ہی روکا ہے، اور مسلمان ہی سب سے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. اگر مسلمانوں کی فضول خرچی کرنا ہو تو شادی بیاہ کے اندر دیکھ لو کیسی کیسی فضول خرچی کرتے. اور آج کل تو ایک فضول خرچی بہت عام ہو چکی ہے، ذرا غور سے سنیے. ایک فیشن بن چکا ہے، اور یہ جو ہے ٹریڈنگ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ مدینے میں جا کر نکاح کرنا. مدینے میں جا کر نکاح کرنا، اور اسے اجر اور ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں. اور ایک ہوا، دو ہوا، تین ہوا، دیکھتے دیکھتے ہمارے شہر میں 3-4 لوگ جا کر کے مدینے میں جا کر نکاح کر رہے ہیں. یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کئی لاکھ روپے تو صرف ٹکٹ پر لگ جائیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نکاح کو آسان کرو، لوگ نکاح کو مشکل کر رہے ہیں. اور آپ یقین مانیے، آج میں یہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں ایک چھوٹا بچہ ہی ہوں، لیکن آنے والے دور میں شادی کے اندر جہیز کی طرح اس کو بھی لوگ لازم کر لیں گے کہ بھائی اگر شادی کرنا ہے تو مدینے میں مجھے کر کے دینا. ابھی چل رہا ہے، لیکن جس طرح سے مسلمانوں نے جہیز کو لازم کر لیا، جہیز کے بغیر شادی نہیں، تو اللہ نہ کرے لیکن آنے والے دور میں ہر لڑکا والا لڑکی والے کے اوپر یہ زور ڈالے گا کہ مدینہ میں نکاح کر کے دو. یہ بھی فضول خرچی ہے. لاکھوں روپیہ تو ٹکٹ پر، پھر آنے جانے کا خرچہ. کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اگر مدینے میں جا کر کے نکاح کرنا کوئی اجر اور ثواب کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حکم دیتے کہ میری امت کے لوگوں تم مدینہ میں آ کر نکاح کرنا، تم مسجد نبوی میں آ کر نکاح کرنا، تم مکہ میں آ کر کے نکاح کرنا. ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے. نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے. یہاں تو مدینے کے اندر نکاح بھی ایسا ہوتا تھا کہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی صحابی آپ کے چہتے، نکاح کر لیا، پیارے حبیب کو معلوم نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر مدینے میں نکاح کرنا اجر اور ثواب کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولتے کہ آؤ پھر سے نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. لوگ مسجد نبوی میں جا کر نکاح کر رہے ہیں، اجر اور ثواب کام سمجھ رہے ہیں. یہ اجر اور ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدعات اور خرافات ہے اور فضول خرچی ہے. یاد رکھ لیجئے. آپ کہیں گے بھائی مولانا اس میں غلط کیا ہے. غلط ہے اس لیے کہ اس سے غلط رواج کا سسٹم مسلمانوں کے اندر رائج ہوگا. یہ فضول خرچی کے اندر بھی شامل ہے. یہاں تو مدینہ تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں. یہاں مسجد، ہماری مسجد کے اندر بھی اگر کوئی انسان اس نیت سے نکاح کر رہا کہ یہاں مسجد میں نکاح کریں گے تو ثواب ملے گا، تو وہ بھی غلط ہے. جی ہاں سن لیجئے. پھر آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کیا مولوی صاحب مسجد میں نکاح کرنا کہ نہیں کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نکاح کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ثواب کے بارے میں. کہ اس مسجد کے اندر بھی کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ثواب ہوگا تو غلط ہے. وہ تو مسجد نبوی ہے. اگر اس کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یہ کہتے کہ مدینہ میں آ کر نکاح کرنا، مکہ میں آ کر کے نکاح کرنا، اس لیے کہ یہ خیر اور برکت والی جگہ ہے. لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، حج اور عمرہ کرنے نہیں جاتے، یہ سب کام کرنے جاتے ہیں. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنی شان دکھلانے کے لیے. سن لیجئے، یہ شادی بیاہ کے بارے میں جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ اپنی شان دکھلانے کے لیے فضول خرچی کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ میں شادی میں خرچ کروں گا، بارات مدینہ لے کر کے جاؤں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ میری شادی کو یاد رکھیں گے، واہ اس نے کیا شادی کیا تھا. لوگ شادی بیاہ میں 10 طرح کا پکوان پکواتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگ نام لیں گے، ان کا چرچا ہوگا. لیکن میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کی شادیوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے. ہر کوئی برا ہی نہیں نام لیتا ہے. کیا پکایا؟ اتنا پکایا، کوئی ڈھنگ کا نہیں تھا، سیدھا کھلایا نہیں، بلا لیا، اتنے آدمی کو بلا لیا، کھانا ہی کم پڑ گیا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو کہاں نام ہوا؟ نام کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے. نام کیسے ہوگا؟ نام نہیں ہوگا. سن لیجئے، جو لوگ شادیوں میں زیادہ خرچہ کرتے ہیں، مدینہ جا کر کے خرچہ کرتے، کل ہو کر کے کوئی انسان کرے گا کہ میں اپنے بیٹی کا شادی جو ہے ایروپلین میں کروں گا، ہوا میں کروں گا، سب کو لے جاؤں گا، اوپر نکاح کر لوں گا. ایسا مالداری دیکھ لاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. سن لیجئے، یہ پیسے کے بلبوتے فضول خرچی کرنے سے کوئی نام نہیں لیتا ہے، اور نام لے گا بھی کیسے؟ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ مسلمانوں فضول خرچی نہ کرو. اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہیں اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ پیو
لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے کھانے پینے میں بھی فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے، کھانے پینے کے اندر، یہاں تک کہ ہماری شریعت کے اندر میں کیا بتلاؤں، وضو کے اندر بھی فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھر کر کے آگے پانی چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ نہانے کے اندر بھی زیادہ پانی بہانا یہ بھی فضول خرچی کے اندر شامل ہے، یہ بھی شریعت کے اندر مذموم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ کھانے پینے کے اندر آج دیکھ لیجئے کہ مسلمان کتنا اپنی شادیوں کے اندر کھانے پینے کے نام پر فضول خرچی کرتا ہے۔ یہاں تو اللہ نے منع کیا، کھانے پینے پر جتنا مسلمان خرچ کرتا نا اتنے پیسے میں کم سے کم 10 شادیاں ہو سکتی ہے، 10 شادیاں بھی ہو سکتی ہے، 10 عمرے بھی ہو سکتی ہے، اور کئی حج بھی ہو سکتی ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اے لوگو فضول خرچی نہ کرو، بیجا خرچ نہ کرو، اس لیے کہ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ جی ہاں سنیے ذرا غور سے، یاد رکھ لیجئے، دل میں اتار لیجئے۔ اللہ نے کہا کہ فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں نا ایسے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ایک شیطان نہیں، ایک ابلیس نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی شیطان ہیں، جتنے بھی ابلیس ہیں، وہ سب ابلیس کا بھائی ہے۔ تو جو انسان فضول خرچی کرتا ہے اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، شیطان کا دوست ہے۔ تو ایسے لوگوں کی شادیاں کیسے کامیاب ہوں گی؟ ایسے ہم نے کتنی شادیوں کے بارے میں سنا ہے، ہمارے اسی شہر کی بات ہے۔ ایک انسان اپنے بیٹے کی شادی میں بہت خرچہ کیا، 8 دن کے بعد طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا۔ 8 دن کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ فضول خرچی کرنے سے گھر نہیں بستے ہیں، برباد ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسا انسان اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فضول خرچی کے بارے میں 2 لفظ استعمال فرمایا، ایک اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو انسان ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اب ولیمہ ہے، صرف بریانی پر ہو سکتا ہے، 10 آئٹم رکھتا ہے، تو یہ اسراف ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناجائز امور میں خرچ کرے، حرام چیزوں میں خرچ کرے، اور ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ آج مسلمان رسم و رواج کے نام پر کتنا خرچ کرتا ہے، کبھی لڑکی دیکھنے کے نام پر، کبھی منگنی کے نام پر، کبھی لڑکی بالغ ہو گئی اس کے نام پر، کبھی ختمہ کے نام پر، کبھی اس کے نام پر، کبھی اس کے نام پر، کتنا خرچ کرتا ہے۔ یہ سب فضول خرچی کے اندر شامل ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت کو سخت نفرت ہے میرے بھائیوں۔ تو فضول خرچی کرنے والوں کی شادیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے۔ لوگ شادی کو یاد نہیں رکھتے ہیں، نام ہی رکھیں گے لیکن یاد نہیں رکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سب اپنی اولاد کی شادیوں میں فضول خرچی نہ کرو۔ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولیے بھائی، آسان شادی کریں گے؟ اور ایسے لوگوں کی آپ جو ہے حوصلہ شکنی کیجئے جو مدینہ میں جا کر کے شادی کرنے کی بات کرتے ہیں، کہیے بہت برا کیا اس نے، کچھ اچھا کام نہیں کیا، اس سے غلط رواج ہوگا، اس سے غلط سسٹم پیدا ہوگا، اور یہ فضول خرچی میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آئیے آج کی خطبہ جمعہ کی سب سے آخری بات سن لیجئے، جو اس موضوع سے ہٹ کر کے یہ موضوع ختم ہوا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج 20 دسمبر ہے، اور 2-3 دنوں کے بعد 25 دسمبر آنے والا ہے۔ تو اس بارے میں تو تفصیل سے آپ نے گئے سال تقریر کو سنا تھا، لیکن اشارتاً یاد دہانی، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ یہ جو کرسمس کی مبارکبادی دینا یہ حرام میں حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھ لیجیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بھول سے بھی آپ کرسمس کی مبارکبادی نہ دیں اور نہ اس پر خوش ہوں۔ بہت سارے لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں، ہمارے بچے کرسچینس اسکول میں پڑھتے ہیں، اب وہ لوگ جو ہے مبارکبادی دیں گے یا دینے لگاتے ہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اگر کوئی انسان کرسمس کی مبارکبادی دیتا ہے یا اس پر خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس بات پر خوش ہے۔ ذرا غور سے سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر خوش ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ 25 دسمبر کے دن اللہ نے، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے بیٹے کو جنا تھا، نعوذ باللہ۔ دیکھ لیجیے، اللہ کی پناہ، کتنا سخت جملہ ہے یہ، 25 دسمبر کی تاریخ ہے یہ۔ تو اگر کوئی مسلمان خوش ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بینر بھی لگاتے ہیں، ہیپی کرسمس،
اپنا فوٹو ڈال کر کے، استغفر اللہ نعوذ باللہ. شرم آنی چاہیے. ہمیں تو کوئی مبارکبادی نہیں دیتا ہے، کوئی غیر ہمیں مبارکبادی نہیں دیتا ہے. اور یہ تو کفر والا جملہ ہے. یہ تو کفر سے بھی بڑا کفر ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے اولاد ثابت کرے اور مسلمان اس پر خوش ہو، مسلمان اس پر خوشی منائے، مسلمان مٹھائی کھائے. بہت سارے لوگ آپ کو مٹھائی بھی لا کر کے دیں گے، کسی بھی حال میں مت کھائیے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. صرف یہ کہنا اور یہ سوچنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، کتنا خطرناک جملہ جانتے ہیں؟ سورہ مریم کی آخری آیتوں کو آپ پڑھ لیجئے. اللہ نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، لوگ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، یہ بہت بھاری بات ہے، بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی ڈینجر بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے. ہیپی کرسمس کہنا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس جملے کی وجہ سے زمین بھی پھٹ جائے، آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. دیکھ لیجیے کتنا خطرناک جملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ 25 دسمبر کے دن پیدا ہوئے، جو کہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ. تو ہیپی کرسمس کہنا گویا کہ ہم اور آپ اس بات سے راضی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. اللہ نے کہا کہ یہ جملہ سوچنا اور کہنا اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جس کو مشینیں بھی ریزہ ریزہ جلدی نہیں کر پاتی ہے، اس جملے کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ہو؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تو ایک اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے. وہ خالق ہے، وہ اپنے لیے اولاد کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے شایان شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کے شان کی لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. تو بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولے بھائیوں، بچیں گے؟ جی ہاں. کسی بھی حال میں آپ اس جملے کو نہ ہی ادا کریں، اور اگر کوئی اسٹیٹس رکھتا ہے تو آپ دیکھیے بھی مت، اور اپنے بچوں کو اس سے منع کیجیے. جو کالج اور اسکول والے بچے، ان کو بتلائیے، بتلانے کی ضرورت ہے. ہمارا بتلاتے نہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہمارا بچہ ایسے ہی سیکھ لے گا. تو بتلانے کی ضرورت ہے. تو اس سے خود بھی رکیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو موجودہ زمانے کی جتنے بھی فتنے اور فساد ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام فتنے فساد سے اور کفریہ اور شرکیہ عقائد سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. آمین.